رومیلا ایک نہایت خوبصورت اور بہت ہی ہنرمند ڈریس ڈیزائنر پری تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاص جادو تھا۔ وہ جس کپڑے کو بھی چھو لیتی وہ ایک شاہکار بن جاتا۔ اس کی بنائی ہوئی پوشاکیں پھولوں کی پنکھڑیوں اور چاندنی کی چمک سے بھری ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں بہت حساس اور بدگمان تھی۔ کامیابی کی بلندیوں پر ہونے کے باوجود اسے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ اس سے صرف اس کے ہنر کی وجہ سے جڑے ہیں۔ ایک روشن صبح رومیلا اپنے نئے ڈیزائن کے لیے موتیوں والا ریشم ڈھونڈنے جادوئی جنگل کے اندر گئی۔ وہاں وہ ایک چشمے کے کنارے پہنچی جس کے اندر ایک شفاف اور چمکدار ڈبہ تیر رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے رومیلا نے ڈبہ کھولا۔ اندر چاندی اور نیلم کی طرح چمکتی ہوئی دو جادوئی ہیلز تھی۔ یہ ہیلز کسی بھی پری کے خوابوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جب رومیلا نے انہیں پہنا، اس کی قدموں کے نیچے ننھے منھے روشنی کے فانوس بنتے چلے گئے اور ہوا میں نرم موسیقی گونجنے لگی، اور اس کے جسم میں ایک خوشگوار توانائی کا احساس ہوا۔ یہ ہیلز اسے تیزی سے اڑنے میں مدد دیتی تھی اور اس کی ڈیزائن کردہ ہر چیز میں مزید چمک اور کشش پیدا کر دیتی تھی۔ مگر ہیلز نے اس کے اندر چھپے ہوئے بدگمانی کے چھوٹے سے بیج کو بھی طاقت دے دی۔ رومیلا کو محسوس ہونے لگا کہ اب اس کا ہنر اور جادو دونوں ہی لازوال ہو چکے ہیں۔ جلد ہی پریوں کی دنیا کا سب سے بڑا سالانہ فیشن شو ہونے والا تھا۔ رومیلا نے اس کے لیے دن رات محنت کر کے ایک حیرت انگیز لباس تیار کیا۔ ہلکے گلابی اور سونے کی تاروں سے بنا ہوا ایسا گاؤن جو پہنے ہوئے کو بادلوں کی ملکہ بنا دیتا، اور اس نے اپنے قدموں میں وہی جادوئی ہیلز پہنی۔ جب رومیلا ریمپ پر آئی تو پورا حال حیران رہ گیا۔ اس کا لباس بے مثال تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، ہیلز نے فضا میں ہزاروں چمکدار جگنو بکھیر دیے اور فضا میں محبت بھری خوشبو پھیل گئی۔ وہاں سامعین کی پہلی قطار میں پڑوسی ملک کا خوبصورت شہزادہ فرہاد موجود تھا۔ فرہاد اس جادوئی شو کا تماشا دیکھنے آیا تھا۔ شہزادہ فرہاد فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرہاد کی نیت بالکل صاف تھی۔ وہ رومیلا کی ہنر اور شخصیت کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شو کے اختتام پر ہر طرف رومیلا کے لباس اور ان جادوئی ہیلز کا چرچا تھا۔ جب رومیلا اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی، شہزادہ فرہاد نے جرأت کر کے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ فرہاد نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی تخلیق لاجواب ہے پری رومیلا، لیکن سچ کہوں تو ان ہیلز میں کوئی خاص جادو ہے جو میری نظروں کو آپ سے ہٹنے نہیں دیتا۔ رومیلا فرہاد کی توجہ سے خوش تو تھی، مگر اندر ہی اندر اسے یہ شک بھی تھا کہ فرہاد کی دلچسپی اس میں نہیں بلکہ اس کی شہرت اور ان جادوئی ہیلز کی طاقت میں ہے۔ آہستہ آہستہ رومیلا اور فرہاد کا پیار پروان چڑھنے لگا اور ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی پرستان میں ایک پری زارا رہتی تھی جو رومیلا سے بہت حسد کرتی تھی۔ ڈیزائنر زارا کو رومیلا کی اس کمزور نقطے کا علم تھا۔ اس نے رومیلا کو شیشے میں اتارنے کے لیے ایک ٹھوس سازش تیار کی۔ ایک دن جب رومیلا اور فرہاد دونوں ہی ایک میلے میں شریک تھے تو زارا نے جادوئی ہیلز کو چھونے کی کوشش کی۔ فرہاد نے زارا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور شدید غصے میں آ کر زارا کو وہی روکنے کے لیے ایک سخت قدم اٹھایا۔ فرہاد کا مقصد رومیلا کے جادو کو محفوظ کرنا تھا، مگر زارا نے فرہاد کے ہاتھ سے چھوٹتے ہی سب کے سامنے ایک ڈرامہ کیا اور جھوٹ بولا۔ شہزادہ فرہاد خود میرے ساتھ مل کر رومیلا کا جادو چوری کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر وہ ہیلز پر قبضہ کر لے تو رومیلا اس کے بغیر بھی بس ہو جائے گی اور وہ اسے اپنے قابو میں رکھ سکے گا۔ جیسے ہی رومیلا نے یہ سنا تو رومیلا کے قدموں میں پہنی ہیلز کی چمک ایک دم مان پڑ گئی، کیونکہ اس کی بدگمانی کا بیج اب یقین میں بدل چکا تھا۔ فرہاد نے لاکھ صفائیاں دی، مگر رومیلا نے محسوس کیا کہ اس کا پرانا ڈر سچ ہو گیا ہے۔ رومیلا نے سب کے سامنے اپنے قدموں سے جادوئی ہیلز اتار دی اور فرہاد کو مخاطب کیا، شہزادہ فرہاد، اگر میرا جادو آپ کو اتنا ہی چاہیے تو اسے لے لیں، مگر میرا ہنر اور میرا دل
किसी की मलकियत नहीं बन सकता। वहीं सबके सामने रोमेला ने हील्स फरहाद के कदमों में फेंकी और रोती हुई वहां से चली गई। फरहाद को हैरत हुई, उसने हील्स को छुआ भी नहीं। वो सिर्फ बेबसी से रोमेला को जाती हुई दिखता रहा। अगले कई महीने रोमेला ने तन्हाई में गुजारे। उसका हुनर तो बाकी था, मगर एतमाद की वो चमक खत्म हो गई जो जादुई हील्स से मिली थी। इसी दौरान शहजादा फरहाद ने अपनी सारी सल्तनत को रोमेला को बेगुनाह साबित करने में लगा दिया। फरहाद की सल्तनत के जासूसों ने आखिरकार ज़ारा को पकड़ लिया और ये राज खुला कि ज़ारा ने हील्स के अंदर का वो अहम जादुई पुर्जा निकाला था जो हील्स पहनने वाले के दिल में बदगुमानी और शक को पैदा करता था, ताकि रोमेला फरहाद को छोड़ दे। फरहाद की मोहब्बत ही उस जादू का वाहिद तोड़ थी। जब रोमेला को इस धोखे और फरहाद की सच्ची मोहब्बत का इल्म हुआ तो उसे शदीद पशीमानी हुई। उसे एहसास हुआ कि वो हील्स पर इतना अंधा एतमाद कर बैठी थी कि फरहाद की खालिस जज्बात को नज़रअंदाज कर दिया। रोमेला ने फौरन फरहाद से मिलने का फैसला किया। जब वो फरहाद की हवेली पहुंची तो देखा कि फरहाद ने वो हील्स एक खास जादुई तकिए पर रखी हैं और इनके पास बैठा उन्हें देख रहा है। रोमेला ने फरहाद को देखकर सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, फरहाद। फरहाद ने पलट कर देखा तो रोमेला की आंखों में बेइंतहा मोहब्बत और माफ़ी थी। रोमेला ने आगे बढ़कर वो हील्स उठाई और दोबारा पहन ली। इस बार हील्स से सिर्फ सच्ची मोहब्बत की सुनहरी रोशनी निकली, जिसने फरहाद और रोमेला के दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। रोमेला ने अपनी बदगुमानियों को छोड़कर फरहाद की मोहब्बत को कबूल किया